السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز نے ایک آپریشن کیا جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکی اسپیشل فورسز ان کے ہیلی کاپٹرز پاکستان کی سرحدی حدود میں داخل ہو رہے تھے اور پھر یہ آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت ہماری خفیہ ادارے اور ہماری افواج یا پاک فضائیہ اور پاک آرمی کہاں تھے؟ انہی سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں اور اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید سجاد حیدر ستارہ جرأت، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سجاد حیدر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ایک بڑی سنہری تاریخ رہی ہے کامبیٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ پاک فضائیہ کے اندر، تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ جو دفتر خارجہ فوج اور حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے 2 لڑاکا F-16 طیارے جو ہیں جب امریکی فورسز آپریشن کر رہی تھی تو وہ فضا میں 15 منٹ میں بلند ہو چکے تھے، کیا واقعی ایسا ہے؟ فورن آفس تو ماؤتھ پیس ہے، ان غریبوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی آلموسٹ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا منہ کھولا۔ حکومت کون سی حکومت؟ کس کی حکومت؟ حکومت تو واشنگٹن میں ہو رہی ہے، تو وہ جو کہیں گے وہ یہاں سے وہی بولا جائے گا۔ لیکن پاک فضائیہ نے اگر یہ کہا ہے کہ ہمارے جہاز ایئر بورن تھے تو میں اس کو یقین کر سکتا ہوں، لیکن جو 15 منٹ کی بات آپ نے کی ہے یہ ذرا تعجب کی بات ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1958 میں 52 ایئرس ہندوستان کا ایک جہاز ہماری حدود میں داخل ہوا عید کے روز، عید الفطر کے روز، اور اس وقت تقریباً بہت زیادہ تر پائلٹ جو تھے وہ اس وقت نماز کے لیے رکوع میں تھے، اور ہمارے 2 فائٹر اسکریمبل کیے گئے، اور جب وہ انفارمیشن ملتی ہے اس کے 2 منٹ کے اندر اس زمانے میں فائٹر جو تھے وہ ایئر بورن ہو جاتے ہیں۔ یہ ایئر مارشل اسد خان کی بنائی ایئر فورس کا ایک سٹینڈرڈ تھا کہ 2 منٹ کے اندر اگر ایئر بورن نہ ہو تو ان سے سوال پوچھا جاتا۔ اب یہاں سے اگر دیکھیں کہ پاکستان ایئر فورس بیس منہاس جو ہے یا اور نزدیک جو دوسرے بیسز ہیں، چکلالہ ہے، یہاں سے ایبٹ آباد F-16 کی اگر وہ فل تھروٹل میں جائیں، مطلب ایک پوری پار میں جائیں، تو میرے خیال میں 4 منٹ سے زیادہ ان کو ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ سو زیادہ سے زیادہ 6 منٹ میں ان کو ایئر بورن ہونا چاہیے۔ ہاں، آرگنائزیشنل ڈیلے ہوتا ہے کہ جب ایک دشمن کا جہاز یا ایک نامعلوم جہاز جسے ہم کہتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ ایروپلین پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس میں جب وہ ریڈار اٹھاتا ہے اور وہ اپنے کمانڈ کو بتاتا ہے، ہر کمانڈ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، تو اس میں 1-2 منٹ لگنے چاہیے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کو اس سے بہت بہتر ریئیکشن ٹائم ہونا چاہیے۔ مغربی سرحد کو ہم نے یتیم کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ایران کی سرحد کے ساتھ ہماری کیوں اس طرح ہے کہ ہم بالکل جو ہے خالی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بالکل ذہن میں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کبھی ان علاقوں سے، ان اطراف سے بھی ہم پہ حملہ ہو سکتا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں بلوچستان میں ریڈارز کی کوریج جو ہے کافی کمپلیٹ ہے، کیونکہ صرف ایران ہی نہیں وہاں پہ، لیکن جو سمندر ہے، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، اور اس کی جو ایئر کرافٹ کا رینج ہے اس وقت، مثلاً Su-30 جو جہاز ہے ان کا، Sukhoi 30، وہ تو سمندر سے جا کے ایران کی طرف سے آ کے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور ان کے پاس ایئر بورن ریفیولنگ کی فیسلٹیز ہے، تو ان کے پاس تو بہت کیپیبلٹی ہے۔ I think that the Pakistan Air Force is reasonably well covered insofar as surveillance is concerned, but not completely covered. It is a question of resources کہ ریسورس اتنی نہیں ہے۔ ابھی جو سویڈن سے جہاز انہوں نے خریدے ہیں سرویلنس کے جہاز، ان کی کیا یوٹیلائزیشن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان جہازوں میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پہاڑوں کے اندر بھی کوئی چیز موو کر رہی ہو، جیپ ہو، جہاز ہو، ہیلی کاپٹر ہو، اس کو پک اپ کر سکتا ہے۔ لیکن اب تھریٹ پرسیپشن کیا ہے پاکستان ایئر فورس کی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جس کو آپ گورنمنٹ کہتے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ تو میں نہیں سمجھتا ان کی پالیسی کیا ہے؟
کیا امریکہ جیسی قوت کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں؟ اور جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ جہاز ایئر بورن ضرور ہوئے لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، تو اگر اس قسم کی صورتحال سامنے ہے کہ ہم پالیسی وائز کلیئر ہی نہیں ہے اپنے دماغی طور پہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو جہاز فضا میں چلے بھی گئے لیکن کچھ نہیں کیا، تو اس کا کیا فائدہ؟ پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی افواج جو ہیں ان کی ذمہ داری قوم کو ہے. گورنمنٹ از اے وائر میڈیا. گورنمنٹ از سپوز ٹو میک ensure that the sovereignty, the integrity and the dignity of man, a Pakistani man, is preserved and maintained. اگر تو پاکستان ایئر فورس کو یہ اجازت ہے کہ کوئی جہاز جو کہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا اور پاکستان کا جہاز نہیں ہے، جو ان کو سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے، تو اس کو تباہ کرنا جو ہے وہ اخلاقی اور ان کا قومی فرض ہے. اور میں اگر ہوتا تو میں ریزائن کر دوں، میں بالکل نہ رہوں ایک منٹ بھی، کہ اگر میرے پاس، میں ایک آرمی کا چیف ہوں، نیوی کا چیف ہوں، ایئر فورس کا چیف ہوں، اور مجھے منع ہے کہ ہاں آپ جائیں لیکن جب دشمن نظر آئے تو آپ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ پوری دنیا کا میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس ایبٹ آباد آپریشن کے اندر جو ہے وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے، جو کہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے امریکہ کی اور پہلی بار استعمال کی گئی کسی اس قسم کے کوورٹ آپریشن کے اندر. تو کیا اس میں نظر آ سکتے تھے یہ ہیلی کاپٹرز اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی؟ دیکھیں، یہ اسپیکولیشنز ہیں، کنجیکچرز ہیں کہ وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے مشن اسپیسیفک ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کی اسکن کو کاربن اسکن سے ہو یا دوسرے مٹیریل جو ہیں جس طرح کے ڈرونز میں لگتے ہیں، جو کہ ریڈار پک اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، وہ اس پہ لگاتے ہیں. لیکن نوائز جو ہوتا ہے، نوائز کو سپریس کرنا زیادہ مشکل ہے، لیکن اس میں بھی وہ ان کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اسپیشل ٹیکنالوجی اپلائی کی ہو. جی ناظرین، ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت جا رہی ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں.